اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، جنت تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملے گی، تمہاری تمناؤں سے نہیں ملے گی، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے ملے گی، نہ تمہاری تمناؤں سے ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر تم برا عمل کرو گے تو بدلہ تم کو قیامت کے دن ملے گا۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اللہ کے نبی مسلمان کی پہچان کیا بتاتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پڑوسی ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں، ڈزنٹ میٹر، پڑوسی ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، میٹر نہیں کرتا، پڑوسی ہماری کاسٹ کا ہے، میٹر نہیں کرتا۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی ریلیجن کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگر تم قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور مایوس نہ ہو حالات سے۔ حالات سے ہم کبھی مایوس نہ ہو۔ اسلام مایوس ہونے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بہار کی اس تاریخی سرزمین کھریاواں مدن پور میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے بیچ میں آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ اس بستی میں اہل توحید کی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اہل توحید کی ایک اچھی خاصی تعداد اس قصبے میں موجود ہے۔ اور پھر یہ سونے پر سہاگا کہ تعلیم کا بڑا اچھا ذوق ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور اس تاریخی مسجد کے کیمپس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ کی بہترین تقریر سماعت کی غیبت کے موضوع پر، اس کے پہلے دیگر علماء نے بھی اپنے اپنے موضوعات پر آپ کے سامنے خطاب کیا۔ مجھے جو موضوع ملا ہے ملک کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داریاں سے مراد مسلمان کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو مسلمان کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، مسلمان کی ویلو معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمان کون ہیں؟ اس دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے کہ ہماری پیشانی اگر جھکتی ہے تو ایک اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ ہم کریشن کی عبادت نہیں کرتے، ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سرشٹی کی عبادت نہیں کرتے، ہم رچنا کار کی عبادت کرتے ہیں، سرشٹی کو بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں۔
5 ٹائم کی نماز میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہم سنت نمازوں کو سائڈ کر دیں، صرف فرض نمازوں کی 17 رکعتوں کی میں ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی اپاسنا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا سنکٹ موچک، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو اے خالق کائنات، اے پالنہار، اے دنیا کو بنانے والے تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، ہماری آستھا ہے میرے بھائی، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اگر ہماری پہچان ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، ہمارا نام محمد احمد ہے، ہمارا نام تو مسلم والا ہے، لیکن ہماری پیشانی ہر در پہ جھک رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ماجد دیوبندی اتر پردیش کا بڑا مشہور شاعر، اس نے کہا تھا کسی دور میں، اس کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی تھی، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ ہر در پہ سر جھکا دے، ہم محبت سب سے کرتے ہیں، انسانیت، مانوتا، اخلاق، ویوہار یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مسلمان اپنے عقیدے، اپنی توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور جو کمپرومائز کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید ہماری پہچان ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت آپ اٹھائیے، آج ہم ملک کے حالات کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر تو ایسا بھی دور آیا کہ آپ مکہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کر دیا گیا تھا، آپ کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کھل کر کے اللہ کی توحید کا نام لینا بھی آپ کے لیے مشکل تھا۔ اس دور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک سمجھوتا رکھا گیا، ایک آفر پیش کیا گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے ہم اور آپ ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے، ایک دن آپ ہمارے 360 ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے آگے سر جھکائیے، اور ایک دن ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں گے۔ ایک دن آپ ہمارے دین پر آ جائیے، ایک دن ہم آپ کے دین پر آ جائیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ قرآن کریم کی سورت نازل ہو جاتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی ان کو جواب دے دیجئے، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اے توحید کا انکار کرنے والوں، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جب تک تم اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کر رہے ہو تب تک تم اللہ کی توحید والے نہیں بن سکتے ہو۔ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے نبی نے، توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہماری ذمہ داری اس ملک میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام پر قائم رہیں، اپنی توحید پر قائم رہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں کٹرواد کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کٹرواد نہیں ہے۔ کسی اور مذہب کا ماننے والا جب اپنے آپ کو کٹر بولتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ صاحب میں کٹر ہوں تو میں دوسرے مذہب والوں سے دور رہوں گا، دوسرے مذہب والوں سے گھرنا کروں گا، ان سے نفرت کروں گا، ان کے لیے میرے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمان جتنا کٹر مسلم ہوگا اس کا ویوہار، اس کا سلوک، اس کا بیہیویئر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کٹر مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے دشمن بن جائیں، نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
مسلمان کی ڈیفینیشن آپ نے فرمائی، مسلمان کی ویاخیا کی آپ نے، مسلمان کی پریبھاشا کی۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سرکشت ہوں۔ مسلمان وہ ہے اس کے علاقے سے کوئی بہو بیٹی گزرے تو اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرے۔ مسلمان وہ ہے کہ اس کے گھر میں آیا ہوا مہمان اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں سے ماب لنچی کے واقعات بہت سارے ہوئے، ہم نے کنڈیم کیا کہ یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ کلچر، یہ بھیڑ کا کسی ایک انسان کو کسی ایک مدعے کو بنیاد بنا کے مار دینا جان سے، یہ اچھا نہیں ہے۔ مگر ہماری آواز سنی کس نے؟ اور آج پٹنہ وشو ودیالیہ میں جب ہرش نام کے ایک غیر مسلم ہمارے بھائی کو دوسرے غیر مسلم بھائی نے جب ان کی بھیڑ نے مل کر کے مارا ہے، تب میڈیا میں ہو رہا ہے کہ اس کے قاتلوں کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا لگے گی آگ تو گھر زد میں آئے، گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ نفرت کی کھیتی نہ اس ملک کے لیے اچھی ہے نہ اس سماج کے لیے اچھی ہے میرے بھائی۔ اور مسلمان اب اس ملک کے ان حالات میں مسلمان کو ایک بات سیکھ لینی چاہیے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکالا ہے۔ مسلمان تو سویا پڑا تھا، مسلمان تو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے اسلام کو بھولا بیٹھا تھا۔ شکریہ ادا کیجیے آپ ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو نیند سے جگایا ہے، کمفرٹ زون سے نکالا ہے۔ آج نفرت کی کھیتی پروان چل رہی ہے، مگر مسلمان کے بچے آج الحمدللہ IAS کا رزلٹ آیا، بڑی اچھی تعداد میں ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ نیٹ کا رزلٹ نکلا اچھی، ہمارا جو پرسنٹیج ہے نیٹ کے ایگزام میں بیٹھنے کا، اس ریشیو سے آپ دیکھیں بڑی اچھی تعداد ہے مسلمان نوجوانوں کی۔ یہ ہماری قوم کے لیے ایک بڑا اچھا سنکیت ہے میرے بھائی، ایک بڑا اچھا سگنل ہے کہ ہماری قوم اب سمجھ رہی ہے کہ ہاں اب ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، اس ملک میں ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو ذمہ داری سب سے پہلی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اگر کل ہمیں عزت ملی تھی اللہ نے دی تھی، اور آج ہم پریشان ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ ستہ، ان کا مالک تو اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ آج حکومت کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی، نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، دعا سکھائی اللہ نے، کتنی پیاری دعا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی آپ یہ دعا پڑھئے، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ، سارے بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور لیڈر، ان کا بھی ایک بادشاہ ہے، ان کا بھی ایک شہنشاہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ جانتے ہو ہم سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے؟ کیا اللہ آج کے دن کا مالک نہیں؟ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک جب ہم اللہ کو بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج تو دنیا میں وقتی طور پر ہی صحیح کوئی کسی ملک کا، کسی اسٹیٹ کا، کسی پرکھنڈ کا، کسی گاؤں کا، کسی چھیتر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، وہاں کی ستہ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر قیامت کے دن ستہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ مالک یوم الدین، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو اللہ ہوگا۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، دنیا میں قتل عام کرنے والا فرعون، اپنی دولت پر ناز کرنے والا قارون، بڑے بڑے بادشاہ قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم،
اے دنیا کے بادشاہو، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں ستا ہے؟ سارے کے سارے بادشاہ، سارے کے سارے لیڈر خاموش ہیں، کسی کی زبان سے کوئی جواب نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج اگر پاور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج اگر سلطنت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج اگر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ مسلمان اس دنیا میں رہتا ہے مگر اس دنیا کی بھی فکر کرتا ہے۔ مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ مسلمان بھرشٹاچاری نہیں ہو سکتا، مسلمان کرپشن نہیں کر سکتا، مسلمان 420 نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ اپنے ایمان اور اسلام پر دھبا لگاتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اس کی آستھا یہ ہے، اس کا بلیف یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کریں گے اس کا پھل وہاں بھوگیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں تو دودھ کے دھلے ہو گئے۔ جیسے یہودیوں کا کانسیپٹ تھا، یہودیوں کا کیا کانسیپٹ تھا؟ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تھوڑی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ عیسائیوں کا کیا کانسیپٹ تھا؟ عیسائی کہتے تھے صاحب عیسیٰ مسیح تو سولی پہ چڑھ گئے، سارے آدم کی اولاد کا گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا، اب جو بھی گناہ کرو، جو بھی ریپ کرو، قتل کرو، مرڈر کرو، شراب پیو، زنا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، سارے کرائمز تو جیسس نے اپنے ہاتھ پہ اپنے سر پہ لے لیے۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، جنت تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملے گی، تمہاری تمناؤں سے نہیں ملے گی، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے ملے گی، نہ تمہاری تمناؤں سے ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر تم برا عمل کرو گے تو بدلہ تم کو قیامت کے دن ملے گا۔ مسلمان اگر کرپشن کرتا ہے اس کا مطلب کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب سامان خریدنے جاتے ہیں، جب سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اے میرے بندو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے؟ لیوم عظیم، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دیں گے۔ میں بنارس سے آ جا رہا تھا، گھر سے نکلا، چشمہ لگایا تھا، گوگل لگایا تھا، رومال سر پہ اوڑا تھا، پھر بھی بڑی تیز دھوپ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا یار آج پارا کتنا ہے؟ موبائل پہ چیک کیا 47، گوگل بتا رہا ہے 47، سیویئر سمر، یعنی بہت زیادہ گرمی تھی آج، اس سیزن کا سب سے گرم دن تھا آج۔ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم کار میں بیٹھتے ہیں اے سی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہم گئے، وہاں اے سی جو ہے کام نہیں کر رہا تھا، پسینے پسینے ہو گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی یہ گرمی۔ یہ گرمی کب ہے؟ جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، 14 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر دور ہے سورج۔ قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس دن کی گرمی سے ہم کیسے بچیں گے میرے بھائی؟ مسلمان اس دنیا میں جب اپنی دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کولر لگاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، پنکھا لگاتا ہے، اپنے گھر میں انورٹر لگاتا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کے عذاب کی گرمی سے وہ کیسے بچے گا، اور جہنم کی آگ کی گرمی سے کیسے بچے گا، اور قیامت کے دن کی گرمی سے کیسے بچے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔
1.6 किलोमीटर की दूरी पर ये सूरज होगा और गर्मी का ये आलम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई अपने टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा और सारे के सारे लोग नंगे बदन होंगे। सूरज सर पर 1 मील की दूरी पर और सारे के सारे लोग, एवरीवन विल बी नेकेड, सारे के सारे लोग नंगे होंगे, किसी के बदन पर कपड़ा ना होगा। जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है, नंगा निकलता है, उसी हाल में मैदान महशर में सब इकट्ठा किए जाएंगे। और जब अल्लाह के नबी ने यह हदीस बयान की तो हजरत आयशा ने एक सवाल किया, कहा अल्लाह के नबी जब सारे के सारे लोग नंगे होंगे, अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, वहां पे मर्दों की भीड़ भी होगी, वहां पे औरतों की भीड़ भी होगी। यंजुरु बाजुहुम बाजा, अल्लाह के नबी ये तो बड़ी शर्म की बात होगी, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। यानी हजरत आयशा ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए ये इमेजिनेशन और तसव्वुर के बाहर की बात है कि मर्द और औरत साथ हों और नंगे हों, मर्दों और औरतों का मजमा और सब के सब नंगे हों। हजरत आयशा की गैरत, उनकी शर्मो हया ये सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरी बहनों, आज औरत की तरक्की के नाम पे और औरत को समाज में इज्जत देने के नाम पे जो औरत का चरित्र हनन किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को जो उसको गिराया जा रहा है, उसको बेहया जो बनाया जा रहा है, मेरी बहनों ये माफ़ कीजिएगा, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। हज़रत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी जब मर्दों और औरतों की भीड़ होगी और सब नंगे होंगे तो ये तो बड़ी शर्म आएगी, लोग एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाका, आयशा क़यामत के दिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी दूसरे को देखे, क़यामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों, मुसलमान उस दिन पर ईमान रखता है और जो उस दिन पर ईमान रखेगा वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। आज अफसोस होता है, कचहरी में चले जाओ, अदालत में चले जाओ, मुसलमानों के केसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। भाई का भाई के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, बाप का बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, बहन की जायदाद भाई हड़प के बैठा हुआ है, चाचा की जायदाद भतीजा हड़प के बैठा है, भतीजे की ज़मीन पर चाचा ने कब्जा करके रखा। क्या हो रहा है ये? माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, दुनिया में आपने किसी की ज़मीन नाजायज़ तरीके से ले भी ली, इतना तो आप भी मानते हैं कि मरने के बाद वो ज़मीन आपके काम आने वाली नहीं है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जिस दिन मौत आएगी ये सारी जमीन, सारी जायदाद, सारा बैंक बैलेंस सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कब्र में कुछ भी लेके न जाएंगे आप। लेकिन हाँ, अगर आपने नाजायज तरीके से एक बालिश्त जमीन, बालिश्त किसको बोलते हैं? ये हमारे हाथ की हथेली का जो माप होता है ना, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं। एक बालिश्त कितना हुआ? मेरे ख्याल से आधा फीट हुआ। इतनी ज़मीन अगर किसी ने किसी की नाजायज़ कब्ज़ा की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनें उसके गले में डाल करके उसका तौक बना करके उसको अज़ाब दिया जाएगा। नाजायज़ तरीके से अगर किसी का हक मारा है क़यामत के दिन तो चुकाना पड़ेगा मेरे भाई। अभी हज का सीज़न चल रहा है, हमारे इंडिया के हाजी लोग सऊदी अरब गए होंगे, वहाँ रुपया नहीं चलता है, रियाल चलता है। देश बदल गया, करेंसी बदल गई। हाँ, रुपया आप लेके जाएंगे, इंडियन रुपीस लेके जाएंगे, INR लेके जाएंगे, नहीं चलेगा। वो कहेगा साहब सऊदी अरब का रियाल लाइए आप, करेंसी चेंज हो गई। क़यामत के दिन की करेंसी क्या होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन की करेंसी माल नहीं होगा, क़यामत के दिन की करेंसी ज़मीन नहीं होगी, क़यामत के दिन की करेंसी आपकी नेकियां होंगी और आपके गुनाह होंगे। जितने लोगों का आपने हक मारा है, जिसकी ज़मीन को हड़पा है, जिसकी जायदाद को हड़पा है, जिसका हक आपने मारा है, उसको उसकी आपकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी।
روزہ کوئی لے کے چلا گیا, نماز کوئی لے کے چلا گیا, روزہ صدقہ زکوٰۃ خیرات کوئی لے کے چلا گیا, اور اس کے بعد بھی اگر حقداروں کی لائن لگی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار بچے ہوئے ہیں, ان کے گناہ اس انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اس نے جو پاپ کیے, اس نے جو گناہ کیے, وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, اور پھر گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہوگا اس انسان کا حال جس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا. تو مسلمان, پہلے مسلمان بنے. اس ملک میں ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہم مسلمان بنے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے, اللہ کے نبی مسلمان کی پہچان کیا بتاتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے, وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. پڑوسی ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں, ڈزنٹ میٹر. پڑوسی ہماری برادری کا ہے کہ نہیں, میٹر نہیں کرتا. پڑوسی ہماری کاسٹ کا ہے, میٹر نہیں کرتا. آپ کا پڑوسی کسی بھی ریلیجن کا ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی جاتی کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو, اگر تم قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو, اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا. پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا پاپ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. تم اللہ کا ادھیکار کسی اور کو دے دو جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہی تو اسلام کی خوبی ہے میرے بھائی. جانوروں کی بلی کا کانسیپٹ اور مذاہب میں بھی ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا, دوسرے مذہب والے زندہ بکرے کو پکڑ کر کے اس کی گردن کے پاس منہ لگا کر کے اس کا خون پی رہا ہے. قربانی کا تہوار آنے والا ہے, جگہ جگہ آپ کو پوسٹر لگے ہوئے مل جائیں گے, بکرے کی تصویر بنی ہوگی اور پوسٹر پر لکھا ہوگا میں جیو ہوں, میں جیو ہوں, میں ماंس نہیں ہوں, میری ہتیا نہ کریں. قربانی کا تہوار آتا ہے تو لوگوں کو جیو ہتیا نظر آنے لگتی ہے. اس طریقے کے نہ جانے کتنے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے. دوسرے مذہب والوں کے اندر بھی بلی کا کانسیپٹ ہے, ان کے یہاں بھی جانوروں کو مارا جاتا ہے اور بڑی بے دردی سے مارا جاتا ہے. اسلام نے تو اگر جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, اس ذبح کرنے کے حکم کے اندر بھی سائنس موجود ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اسلام کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے اور گوشت بھی سب سے شدھ ملتا ہے. گوشت کے اندر کوئی بیکٹیریا نہیں ہوتا, سارے بیکٹیریاز خون کے ذریعے باہر بہ جاتے ہیں. اس ذبح کرنے کے طریقے میں بھی اسلام کے اندر سائنس موجود ہے. آپ دیکھیں اور غور کریں میرے بھائیوں, آج کیا ہو رہا ہے. جانور کو میں نے دیکھا کہ زندہ بکرے کو پکڑ کر کے اس کی گردن کے پاس منہ لگا کر کے اس کو نوچ دیا, زندہ بکرے کو مار دیا. اسلام ایسی حیوانیت کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, او لوگو اللہ تعالی ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, جب تم جانور کو ذبح کیا کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کیا کرو, اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو. جانور کو تڑپا تڑپا کر کے نہ مارا کرو, چھری کو تیز کر لیا کرو. جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری اتنی تیز ہو کہ جلدی سے ذبح ہو جائے. اسلام اگر ہمیں گوشت کھانے کی تعلیم دیتا ہے تو آپ غور کیجئے میرے بھائیوں, اس میں بھی اسلام کے اندر انسانیت سکھائی گئی. اور جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہم یہ جانور جو ذبح کر رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اس جانور سے ہم کو نفرت ہے اور اس جانور سے ہم کو عداوت ہے. اس جانور کو اللہ نے ہماری خوراک بنایا ہے, ہماری غذا بنایا ہے. اس اللہ کا, اس پالنہار کا, اس پرمیشور کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر کے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر آپ بہترین طریقے سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں, بہت بڑھیا بکرا لا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس رولنگ کو فالو نہیں کیا, اللہ کا نام نہیں لیا آپ نے ذبح کرنے کے ٹائم, تو پھر آپ کا جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, وہ آپ نہیں کھا سکتے اس کو.
یہ ہے اسلام۔ جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر کے جنازے کی نماز شروع کی۔ ہر نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، لیکن جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام توحید والا مذہب ہے۔ اسلام نے جنازے کی نماز میں سجدہ نہ رکھا، اسلام نے جنازے کی نماز میں رکوع نہ رکھا، تاکہ دنیا کو کہیں یہ میسج نہ چلا جائے اسلام اس مرے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس مردے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے مردہ سامنے رکھا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ رکوع کیا جا رہا ہے نہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اور جنازے کی نماز میں اس مردے سے کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے، اس مردے کے لیے اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، جو موجود ہیں ان کو بخش دے، جو موجود نہیں ہیں ان کو بخش دے۔ اے اللہ مردوں کو بخش دے، اے اللہ عورتوں کو بخش دے، اے اللہ چھوٹوں کو بخش دے، اے اللہ بڑوں کو بخش دے۔ سب کی بخشش کی دعا مانگتے ہم جنازے کی نماز میں۔ تو اسلام توحید والا مذہب ہے میرے بھائیوں، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا کہ مسلمانوں میں شرک کے اڈے اور شرک کے کیسے کیسے مراسم مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا، فرمایا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یہ سارا کام غیر مسلم کرتا ہے، وہ آگ کے آگے سجدہ کرتا ہے، وہ ستاروں کے آگے سجدہ کرتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو توحید والے بن جاؤ، اور شرک کی کوئی گنجائش اپنے گھر میں باقی نہ رہنے دو۔ یہی اس ملک میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، اپنی توحید کی حفاظت کیجیے۔ حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، ستا پریورتن ہوتا رہے گا، کوئی آج ہے کل نہیں ہوگا، مگر ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، توحید باقی رہے۔ ایک مسلمان کا امتیاز یہ، اس کی پہچان یہی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس، جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی، مسلمان عورتیں بتوں کی پوجا نہ کریں گی، مسلمان عورتیں شرک نہ کریں گی، مسلمان عورتوں کے اندر بھی بت پرستی نہ ہونے لگے گی، تب تک قیامت نہ آئے گی۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے راستے پر آ جائیں۔ دوسری ذمہ داری، مسلمان دنیا میں رہتا ہے، دنیا بنانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے پڑھائی لکھائی بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، مگر مسلمان دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ اسلام یہ کانسیپٹ بھی نہیں دیتا کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں کی گفاؤں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ اللہ کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے شادیاں بھی کی، ہمارے نبی 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، ہمارے نبی 3 بیٹوں کے باپ بھی تھے۔ آپ کے سارے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، آپ نے بیویوں کا
حق بھی ادا کیا، آپ نے اولاد کا حق بھی ادا کیا، 4 بیٹیوں کی آپ نے شادی بھی کی ہے، یہ سارے کام آپ نے کیے، اور آپ اللہ کے آخری نبی بھی تھے، آپ نے اسلام کا پرچار پرسار بھی کیا، آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام دنیا سے بھاگنے کا نام نہیں ہے، اسلام دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام دنیا کے ذریعے آخرت کو بنانے کا نام ہے۔ سب سے بہترین دعا جو قرآن میں ہمیں سکھائی گئی، حج کرنے انسان جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، طواف کے دوران بھی یہ دعا پڑھتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا سکھائی اسلام نے ہمیں، تو ہمیں دنیا بھی کمانا ہے۔ آج افسوس تو اسی بات کا ہے، ہمارا نوجوان نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، دیندار بھی نہیں ہے، دین میں بھی پیچھے، دنیا میں بھی پیچھے۔ مسلمان نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ دیکھ لیں بیکار ہیں، نہ پڑھائی لکھائی میں وہ آگے ہیں، نہ کاروبار میں آگے ہیں، نہ تجارت میں آگے ہیں۔ دوسری قومیں پہچان ہے ان کی، گجرات میں آپ چلے جائیں، وہاں مارواڑی یہ قوم ہے، یہ جتنے بڑے بڑے ڈی مارٹ اور یہ صاحب ریلائنس مارٹ اور کون سی جتنے بڑے بڑے یہ جو اسمارٹ بازار ہیں، ان کے مالک کون ہیں؟ مارواڑی ہیں۔ کہتے ہیں مارواڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو تجارت کا گن سیکھ کر کے آتا ہے۔ آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے بھائی؟ آپ کے نبی نے بزنس کیا ہے، آپ کے نبی کے صحابہ نے بزنس کیا ہے، اور اس ملک میں ہمارا بھوشیہ اور ہمارا مستقبل اگر ہمیں بنانا ہے میرے بھائیوں، ہمیں کاروبار اور بزنس میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جب اللہ کے نبی کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے مدینہ پہنچے، ظاہر ہے مدینہ میں اتنی مضبوط تو وہاں کی اکانومی نہیں تھی کہ مکہ سے آنے والوں کو سپورٹ کر دے، مدینہ تو خود ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اب وہاں ایک بہت بڑا اکنامیکل کرائسس پیدا ہو گیا، مکہ کے مہاجرین کیسے وہاں سروائیو کریں گے، بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک راستہ نکالا، آپ نے کہا مکہ کے مہاجر اور مدینہ کے انصاری بھائی بھائی ہیں، مدینہ کے انصاریوں کا نام لے لے کر کے، مکہ کے مہاجرین کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ آج ہمارے سماج میں سگا بھائی اپنے بھائی کا نہیں ہوتا، سگا بھائی اپنے بھائی کا بھلا نہیں چاہتا۔ وہاں نبی کی ایک بات پر مکہ کے مہاجرین کے لیے مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف مکہ کے مہاجر تھے، جب یہ مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ کرایا۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں اے میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آ جاؤ بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تم نے نکاح بھی نہ کیا ہے، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کی شادی تم سے کرا دیتا ہوں، تمہارا گھر بھی بسا دیتا ہوں، تمہیں زمین بھی دینے کو تیار، تمہیں جائیداد بھی دینے کو تیار۔ مگر صحابہ کرام خوددار لوگ تھے، وہ فری کے مال، جیسے ہمارے ہاں نوجوان جو ہوتے ہیں نا، فری کا مال ان کو چاہیے۔ بعض نوجوان تو اس انتظار میں رہتے شادی ہو جائے، جہیز میں بلیٹ ملے تب ہم بلیٹ چلائیں گے، جہیز میں کار آئے تب وہ کار چلائیں گے۔ اس سے بڑھ کے بےغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ بعض جگہوں پر تو مجھے یہاں تک پتا چلا کہ دلہا کی شیروانی بھی اس کے سسرال سے آتی ہے، دلہا جو انڈر ویئر پہنے ہوتا ہے وہ بھی سسرال سے آئی ہوتی ہے۔ کائے کا مرد ہے تو؟ ایسے مرد کی مردانگی پر شک ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو فری کا مال چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو فری میں مل رہا ہے، نوکری بھی مل رہی ہے، زمین جائیداد بھی مل رہی ہے، رشتہ بھی مل رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، بارک اللہ لکا، اے سعد ابن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے فیملی میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، نہیں چاہیے مجھے تیرا مال، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دے۔ وہاں مدینہ میں ایک مارکیٹ تھا جس کا نام تھا سوق و بنی قینقاع، وہ بنی قینقاع کا مارکیٹ تھا، یہودیوں کا مارکیٹ تھا، اور یہودی اس زمانے میں بھی بہت ہوشیار قوم تھی، بہت مکار لوگ تھے۔ یہودیوں کا ہولڈ تھا اس مارکیٹ پر، اس مارکیٹ میں جا کر کے عبد الرحمن بن عوف نے
پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی دن میں اتنا پیسہ کما لیا کہ نکاح کیا، شادی کیا اور بیوی کو سونے کی ڈلی دی انہوں نے مہر کے طور پہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان آج دین سے بھی پیچھے، دنیا سے بھی پیچھے۔ یہ دنیا کمانا چاہتا ہے، کیسے؟ حرام طریقے سے۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے، یہ سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ابھی مولانا عمران صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے ہمارے بہت سارے نوجوان آج سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ سماج میں کوئی زنا کر دے اپنی ماں کے ساتھ، ہمارا خون کھول جائے گا، ارے اتنا بڑا گناہ کر دیا اس نے۔ کوئی اپنی بہن کو چھیڑ دے، ہم کہیں گے کتنا گھٹیا انسان ہے، کتنا کمینہ انسان ہے۔ اللہ کی قسم، اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اپنی سگی بہن کو چھیڑنا، اس سے بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اور آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان سود کھا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ قرآن کہتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا، تم نے بیاج کھانا نہ چھوڑا، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ کون ہے جو رسول سے جنگ کرے؟ یہ سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اگر کما بھی لے گا، بلڈنگ کھڑی کر دے گا، کروڑ پتی بن جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ وہ بلڈنگ ایک دن گر جائے گی، وہ پیسہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، وہ مال ایک دن برباد ہو جائے گا، گھر کی برکت کو ختم کر دے گا، گھر میں منحوسیت آ جائے گی، گھر کی برکت چلی جائے گی۔ حرام پیسہ گھر میں آئے گا، گھر کی برکت چلی جائے گی، رشتوں کی محبت چلی جائے گی۔ میرے بھائی، اس لیے مال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ ارے حرام تو لمیٹڈ ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ حرام لمیٹڈ ہے، حلال تو ان لمیٹڈ ہے۔ حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے۔ بزنس کرو، مال کماؤ۔ مال کمانا اسلام میں ضروری ہے۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ حج کون کرے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہو۔ آج کل میاں بیوی حج کرنے جانا ہے، 10 لاکھ روپیہ چاہیے، بغیر پیسے کے کیسے حج کریں گے آپ؟ زکوٰۃ دینا ہے، پیسہ چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، بظاہر روزہ رکھنے میں پیسہ نہیں چاہیے، مگر آپ پیسے والے ہیں، 10 لوگوں کو افطار کرا دیجئے۔ پیسہ ہے اگر آپ کے پاس، 10 لوگوں کو افطار کرا لیجئے۔ 10 لوگوں کو افطار کرا کے 10 روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو روزے میں بھی پیسہ چاہیے، زکوٰۃ میں بھی پیسہ چاہیے، اب بچ گئی نماز۔ نماز میں بھی پیسہ چاہیے۔ بھائی نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ اکیلے تو نہیں پڑھیں گے، نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے۔ اور کھریاواں والے تو مشہور ہے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ کھریاواں کا آدمی پورے ہندوستان میں جہاں بھی گیا ہے وہ مسجد ضرور بنوایا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ تو مسجد کیسے بنے گی؟ پیسے سے بنے گی۔ تو پیسہ کمانا، یہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ صاحب اسلام میں مال بڑی خراب چیز ہے۔ نہیں بھائی، مال بہت اچھی چیز ہے۔ اسلام مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھیک مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کسی کا محتاج بننے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اتنے اسٹرانگ بنو، اتنے مضبوط بنو، دوسروں کی مدد کرو۔ اسلام مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیجیے اور آسمان سے من و سلوہ اترے گا، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز آپ نے پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، اللہ فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی روٹی کو تلاش کرو۔ پیسہ کماؤ میرے بھائیوں، لیکن پیسے کو سب کچھ مت سمجھو۔ پیسہ کما کر کے اتیاچار مت کرو لوگوں پر، پیسہ کما کر کے اہنکار مت کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، پیسہ کما کر کے فساد مت مچاؤ۔ 4 ویلر خرید لی، سڑک پہ لے کے نکلا، کسی غریب کو کچل دیا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔
پیسہ کما لیا, اچھا کپڑا پہن کے نکلا, کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھا, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا پیسہ کماؤ, اپنی ذات پر خرچ کرو, اپنے بچوں پر خرچ کرو, اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرو, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو, اپنی ذات کا حق ادا کرو, سماج میں لوگوں کی مدد کرو, پیسے کے ذریعے فساد مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا اس بات کا کہ میری امت کے اندر پیسہ کمانے کی ہوڑ نہ لگ جائے اور پیسہ کمانے کے لیے لوگ برباد نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس مال آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مال لے کر کے آئے بحرین سے. فجر کی نماز کا ٹائم تھا, صحابہ کو مال کی ضرورت تھی, گھروں میں پیسہ نہیں تھا, اناج کے دانے نہیں تھے. سلام پھیرا اللہ کے نبی نے, صحابہ سامنے آ گئے. صحابہ اللہ کے نبی سے مال مانگنا چاہتے تھے, مال لینا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ابشروا واملوا, تمہیں مال ملنے والا ہے, تمہیں پیسہ ملنے والا ہے, مبارک ہو, مگر کان کھول کر کے سن لو, مل فقر اخشى علیکم, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے, تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے, مجھے تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے. ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں دنیا تمہارے لیے پھیلا نہ دی جائے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے نہ لگو, تم ایک دوسرے کو لڑنے نہ لگو اور دنیا تم کو ہلاک نہ کر دے. آج ہائے دنیا, ہائے دنیا, دنیا کے لیے ایک دوسرے کا لوگ حق مار رہے ہیں میرے بھائی. دنیا سے اوپر بھی ایک زندگی ہے میرے بھائی, آخرت کی زندگی ہے. یہاں تو 60 سال رہنا ہے, 40 سال رہنا ہے, وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے, فار ایور. اور جب گرمی کے موسم میں آپ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے نا, گھر کے لیے جب نکلے, گھر کو جب جانے لگے, تو سوچو قیامت بھی تو جمعہ کے دن ہوگی, قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا, اور دوپہر ہونے کے پہلے پہلے حساب کتاب ہو جائے گا, اور جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے. جب گرمی کے موسم میں مئی اور جون کے مہینے میں جب آپ اپنی مسجد پر جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں اور پنکھے کی اور کولر کی اور اے سی کی ہوا میں آرام سے بیٹھیں, تو میرے بھائیوں کبھی اس پر بھی غور کرو کہ اے اللہ کل قیامت کے دن بھی جمعہ کا دن ہوگا. اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جمعہ کے دن, قیامت کے دن تو ہمارا حساب و کتاب ایسا لے کہ ہم جنت میں جائیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, قیامت کے دن جنتی بہترین ٹھکانے میں جائیں گے اور بڑے آرام سے دوپہر کو سو جائیں گے, دوپہر میں قیلولہ کریں گے. تو جس طریقے سے جنتی دوپہر میں آرام سے قیلولہ کریں گے, اگر آج دنیا میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر میں قیلولہ کرتے ہیں, آپ اس دن کو یاد کریں میرے بھائیوں, اور اس دن کی تیاری کریں میرے عزیزوں. اور آگے بڑھیے, ہماری ایک ذمہ داری اور ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. کسی بھی سماج میں, کسی بھی کمیونٹی میں اس کے نوجوانوں کا بڑا رول ہوتا ہے. دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان ایکٹیو نہ ہو. ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے بھائی؟ رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام چلا رہا ہے, فیس بک کی ریلز چلا رہا ہے, آئی پی ایل پہ سٹہ بازی کر رہا ہے, گٹکھا کھا رہا ہے, ڈرگس لے رہا ہے, شراب میں دھت ہے, بدکاری میں, حرام کاری میں لگا ہوا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے میرے بھائی. میرے نوجوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو. اللہ نے آج آپ کو جوانی دی ہے, کل جب 40 سال کے ہو جاؤ گے, 50 سال کے ہو جاؤ گے, وہ انرجی نہیں بچے گی بدن میں, وہ طاقت نہیں بچے گی. آج آپ کے بدن میں طاقت ہے, آج آپ کے اندر انرجی ہے, آپ کچھ کر سکتے ہو سماج کے لیے, قوم کے لیے, دیش کے لیے, لوگوں کے لیے. آپ غور کرو میرے بھائیو, آپ کے ذریعے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. آج تندرستی ہے, کل ہو نہ ہو کیا گارنٹی ہے. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان کینسر ہو جاتا ہے, ٹی بی ہو جاتا ہے, بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں, چلتے پھرتے ہلاک ہو جاتا ہے انسان. صحت ہے, تندرستی ہے, باڈی صحیح کام کر رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اس باڈی کا صحیح استعمال کرو, اس باڈی کو برباد مت کرو. میں بہت کھل کے نہیں بول رہا ہوں, اشاروں کی زبان
استعمال کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں، اپنی جوانی میں اپنی طاقت کو غلط کاموں میں برباد مت کرو۔ آج کتنے نوجوان ہیں شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی میریٹل لائف برباد ہے، ان کا ویواہک جیون برباد ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے شریر کے ساتھ کھلواڑ کیا، اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا، اپنی جوانی کو برباد کیا، انٹرنیٹ اور گندی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی نظروں کو بھی ناپاک کیا، اپنے شریر کو بھی برباد کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی صحت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ۔ آج دولت ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، 10-10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں علاج میں۔ کوئی بڑی بیماری اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بڑی بیماری آئی، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، زمین بیچنی پڑی، کھیت بیچنے پڑے۔ آج دولت ہے، قدر کرو اس کی، صحیح استعمال کرو اس کا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ IAS کا ایگزام دینے والا 18 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھتا ہے، تب جا کر کے وہ IAS کا ایگزام پاس کرتا ہے۔ نیٹ کی تیاری کرنے والا کھانے اور سونے کے علاوہ باقی ٹائم پڑھائی کرتا ہے، تب وہ نیٹ میں رینک نکالتا ہے۔ جب دنیا کے ایگزام پاس کرنے کے لیے ٹائم کی ویلیو کو سمجھنا ضروری ہے، آخرت کا ایگزام اگر پاس کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دین میں اور اچھے کاموں میں اپنے ٹائم کو یوز کرو، ٹائم کو پاس نہ کرو، ٹائم کو برباد نہ کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی۔ مسلمان نوجوان اپنی ایک پہچان بنائیں۔ کہیں بلڈ کی ضرورت ہے، مسلمان نوجوان آگے بڑھ کے بلڈ ڈونیشن کریں۔ کہیں ریلیف کی ضرورت ہے، مسلمان نوجوان آگے بڑھیں۔ کوئی دھرم کی قید نہیں ہے، کسی دھرم کے لوگ پریشانی میں آپ آگے بڑھیں۔ کسی کی مدد کرنے سے اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے، کسی مجبور کے کام آنے سے اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے۔ آپ کی جسم کے ذریعے، آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کا بھلا ہو۔ نوجوان اپنا کردار ایسا بنائیں۔ آپ ڈاکٹر بنے تو مریضوں کا خون چوسنے والے ڈاکٹر نہ بنے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے مجھے یہ پروفیشن دیا ہے، میرے ذریعے لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، مریض کے ساتھ ہمدردی رکھیں۔ فیس لے رہے ہیں، کوئی غریب مریض آ گیا، چل بھائی ٹھیک ہے، جب ہوگا تو دے دینا۔ کسی غریب مریض کی فیس معاف کر دیا آپ نے۔ کوئی غریب اسٹوڈنٹ ہے، اس کی پڑھائی آپ نے اپنے ذمہ لے لی۔ کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش آپ نے اپنے ذمہ لے لی۔ یہ بھی تو کرنے کے کام ہے میرے بھائی، یہ بھی تو مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے والا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں رہتی ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس چندرچوڑ صاحب، ان کے بارے میں ایک بات میں نے پڑھی اور جانی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ جسٹس چندرچوڑ صاحب نے ایک بچے کو ایڈاپٹ کیا، بچے کو گود لیا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اسلام میں بچے کو گود لینے کی بہت ساری کنڈیشن ہیں۔ بچہ گود لیں گے تو آپ اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ ایک کنڈیشن ہے اسلام کی، اور بہت اسٹرکٹ ہے اسلام اس معاملے میں۔ تو جسٹس چندرچوڑ صاحب نے ایک بچے کو گود لیا کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی۔ بھئی عام طور سے انسان بچے کو گود کب لیتا ہے کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ جسٹس چندرچوڑ صاحب نے ایسے بچے کو گود لیا جو اپاہج تھا، اپاہج بچے کو گود لیا، جس کو کوئی گود نہیں لیتا، اس کو انہوں نے گود لیا کہ اس بچے کا میں سہارا بن جاؤں۔ آج ان کے بچے ماشاءاللہ، وہ جس بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ بچے بڑے ہو گئے اور اچھی پوسٹ پر آ گئے۔ اب سوچئے وہ بچہ ہمیشہ جسٹس صاحب کا شکر گزار رہے گا۔ یہ وہ ظاہر ہے جسٹس صاحب غیر مسلم ہے، لیکن انہوں نے اتنا بہترین کام کیا۔ یہ ہمارا کام ہے میرے بھائی۔ ابھی میں نے ایک تقریر کے لیے بیٹھا تھا، میں ٹویٹر پر ایک نیوز آئی کہ کوئی ایکس مسلم سمیر نام کا ایک نوجوان ہے، اس نے لائیو ویڈیو میں قرآن جلایا ہے۔ ہر مسلمان سن کر کے اس کے دل میں آکروش کی آگ جل رہی کہ ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ہم اس پر پرتیکریائیں کر رہے ہیں، ہم اس کو گرفتار کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے،
مگر آج تو قرآن کو جلایا جا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن جس نبی پر اترا تھا اس نبی کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. اس نبی کو 3 سال تک پورے سماج سے کاٹا گیا تھا. اس نبی کے گھر کے بچے بھوکے رہے 3 سال تک, درختوں کے پتے اور چمڑے چبا کے زندگی گزارنی پڑی. وہ دور بھی نبی نے دیکھا ہے, اور وہ دور آج ہم نبی کے امتی اگر ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے ہم قرآن کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا دیں. ہمارے پڑوس میں مشرا جی رہتے ہیں, پاٹھک جی رہتے ہیں, پٹیل جی رہتے ہیں, یادو جی رہتے ہیں, ہم ان سے کاروبار کرتے ہیں, ان کی دکانوں سے سامان لیتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو قرآن دیا؟ ہندی میں بھی قرآن آتا ہے, بنگلہ میں بھی قرآن آتا ہے, انگلش میں بھی قرآن آتا ہے. ہم قرآن دے دیں. پاٹھک جی ذرا قرآن پڑھ لیجئے گا, مشرا جی ذرا قرآن پڑھ لیجئے گا, یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے, یہ آپ کی بھی کتاب ہے, اسے مانوتا کی کتاب کہا گیا ہے, اس کا تھوڑا سا ادھین کر لیجئے گا. کیا عجب اللہ کی کیا قدرت میرے بھائی کہ مشرا جی, پاٹھک جی, یادو جی اس قرآن کو جب شدھ من سے پڑھیں اللہ ان کے دل میں قرآن کو اتار دے میرے بھائی. اور کم سے کم نہ اتارے, قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر رہتا تھا, تیرے آس پاس میں بہت سارے دوسرے دھرم کے ماننے والے رہتے تھے, میری کتاب تیرے پاس تھی, مانوتا کی کتاب تیرے پاس تھی, تو نے اپنے ہندو بھائیوں کو دی کہ نہیں دی؟ کم سے کم آپ اللہ کے یہاں یہ تو کہہ سکتے کہ ہاں اے اللہ میں نے یہ کتاب ان بھائیوں تک بھی پہنچائی تھی, ان کو دی تھی. یہ کام بھی ہمارا کرنے کا کام ہے میرے بھائی. اور آپ یقین رکھیے یہ دین ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لیتمن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار. اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہے, جہاں تک دن اور رات پہنچتا ہے وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا. اللہ ہر گھر میں اس دین کو داخل کرے گا, ہر کچے گھر میں, ہر پکے گھر میں اس دین کو داخل کرے گا. بھارت کی سرزمین پر اسلام کوئی تلوار کے بل پہ نہیں آیا ہے میرے بھائی. اسلام ہمارے ویوہار سے پھیلا ہے, ہماری بہترین باتوں سے پھیلا ہے, ہمارے اچھے سلوک سے پھیلا ہے, ہماری مساوات سے پھیلا ہے. ہم نے بھارت میں آ کر کے سندیش دیا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ہم نے بھارت میں آ کر کے پیغام دیا, اسلام میں کوئی چھوا چھوت نہیں ہے. اسلام میں سعودی عرب میں آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں, مکے میں اللہ اکبر اذان کی آواز آئی, نماز کا ٹائم آیا, کروڑ پتی بھی کھڑا ہے لائن میں, اور مکے کا کرمچاری, صفائی کرمچاری بھی اس کروڑ پتی اس بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہے, اور وہ یہ کہہ کے ہٹا نہیں سکتا تو پیچھے چلا جا, تو چھوٹی جاتی کا ہے, تو نیچ جاتی کا نہیں. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام پھیلا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے پھیلا ہے میرے بھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کا دل پھیر دے ہم نہیں جانتے. اتر پردیش کی اعظم گڑھ کی سرزمین پر ایک ہندو نوجوان جس کا نام بانکے رام تھا, اس کو اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا. بانکے رام نے اسلام قبول کیا, اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا گیا. بانکے رام نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمل ناڈو کے ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا جس کا نام جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے. ابھی جمعہ کو میں وہاں گیا تھا, یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے وہاں گیا تھا میں. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں اس نے ایڈمیشن لیا, 8 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی. پھر مدینہ پہنچا, مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, وہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی, ایم اے کیا, پی ایچ ڈی کی, اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی. دنیا ان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جاننے لگی, اور وہی آدمی جو کل تک بانکے رام تھا آج علم حدیث کا ایک بہت بڑا اسکالر بن گیا, ایک بہت بڑا عالم بن گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کب کس کے دل کو پھیر دے اور اللہ کب کس کے ذریعے کون سا کام لے لے ہم نہیں جانتے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کے سندیش کو ہم پہنچائیں, اور مایوس نہ ہو حالات سے ہم کبھی مایوس نہ ہو. اسلام مایوس ہونے کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. مایوس مت ہو میرے بھائی. ٹھیک ہے, حالات کچھ پریشانی والے ہیں, انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. ہم اپنے کام میں لگے رہیں, اچھے کاموں میں لگے رہیں, اپنے مشن میں لگے رہیں. ہاں ایک بات اور یاد رکھیے, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بھی بنانا ہے. وہ شاعر نے کہا نا, نہ کڑوا بن نہ حلوا بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے, نہ کڑوا بن کہ جو چکھے وہ تھوکے. اتنے کڑوے بھی مت بنو کہ جو منہ میں ڈالے وہ تھوک دے, اور اتنے حلوا بھی مت بنو
کہ جو چاہے وہ چٹ کر جائے. اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ, اپنے وجود کو بنواؤ میرے بھائی. آپ سے چھوٹی چھوٹی کمیونٹی اس ملک میں ہے, لیکن اس کے پاس آج کیا مجال ہے کوئی اس کے بارے میں کچھ بول دے. اس کا اپنا ایک پاور ہے, اپنی ایک ویلو ہے. آپ اپنی تعلیم کے ذریعے, اپنی تہذیب کے ذریعے اپنا وجود بنوائیے. آپ کا وجود ایسا ہو کہ بھارت میں آنے والی ہر حکومت کو یہ پتا ہو کہ ہاں یہ قوم بھی اس ملک میں ایک بڑی آبادی رہتی ہے اس کی, اور یہ قوم بھی اسی دیش کی ہے, اور اس کو اس دیش سے کوئی نکال نہیں سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کے جانے لگے تھے مایوس ہو کر کے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے, مکہ چھوڑ کے جانے لگے. تو ان کا ایک دوست ملا جس کا نام تھا عبداللہ ابن دغینہ. راستے میں ملا وہ, اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. غور کیجئے, اللہ کے نبی کے سب سے اہم صحابی اور اللہ کے نبی کے بڑے خاص دوست ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے دوست نے جو کافر تھا, غیر مسلم تھا, مشرک تھا, ان کے دوست نے کیا جملہ کہا وہ جملہ نوٹ کر لو, اور بھارت کے مسلمان اس جملے کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ابن دغنہ نے کہا تھا کہ ان مثلک لا یخرج, اے ابو بکر تمہارے جیسے انسان کو مکہ کی سرزمین سے نکالا نہیں جا سکتا, تمہارے جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا. انک تحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے ابو بکر آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں, آپ تو بے سہاروں کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جیسے انسان کو نکالا نہیں جا سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنا کردار ایسا بناؤ کہ جب کل آپ کو کوئی نکالنے کی بات کرے تو دوسرا غیر مسلم کھڑا ہو جائے, نہیں یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں, ان کا بڑا یوگدان ہے اس دیش میں, ان کو نکالنے کی خبردار کوئی بات نہ کرے. اپنے کردار کو میرے بھائیو ایسا بنا لو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آخری چیز میرے پیارے عزیزوں, کیونکہ 12 بجنے والے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آخری بات بیان کر کے ہماری اس ملک میں اور ان موجودہ حالات میں ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں, یونٹی پیدا کریں. آج ہمارے درمیان بڑے جھگڑے ہیں, کہیں برادری کے جھگڑے ہیں, یہ شیخ ہے, وہ سید ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, برادری کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں. پھر مسلک کے نام پہ بٹے ہیں کہ صاحب یہ تو دوسرے مسلک کا انسان ہے, میری مسجد میں کیسے آ گیا. ایک مسلک کا مسلمان دوسری مسلک کی مسجد میں آیا, اس نے اپنے طریقے پر نماز پڑھی, اس مسلک کے لوگوں نے اس کو غصے سے مار کے مسجد سے نکال دیا, اس کی پٹائی کر دی, مسجد کو دھو دیا. اللہ کی قسم یہ محمد کا دین تو نہیں ہے میرے بھائی. محمد رسول اللہ کی تعلیم تو یہ تھی. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دیہاتی آتا ہے اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے رک جاؤ, لا تظلموا, اس کو پیشاب کر لینے دو. وہ پیشاب کرتا ہے, جب پیشاب کر لیتا ہے اللہ کے نبی اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں, بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں, ان هذه المساجد لا تصلح لهذا, اے میرے بھائی یہ مسجد ہے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ پیشاب و پاخانہ کی جگہ نہیں ہے, ناپاکی کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے. پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا, بالٹی لائی گئی, بکٹ لایا گیا, کہا کہ پانی بہا دو, اس کی پیشاب کو صاف کیا گیا. اتنے پر بھی بس نہیں کیا اللہ کے نبی نے, جب وہ دیہاتی چلا گیا آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا, آپ نے کہا تم لوگ اتنا جلدی جوش میں کیوں آ گئے, اتنا جلدی اتاولے کیوں بن گئے, اتنے جلدی تم ایموشنل کیوں بن گئے, اس کو مارنے کے لیے کیوں دوڑ گئے. انما بعثتم مبشرین ولم تبعثوا منفرین, اے میرے صحابہ تم دنیا میں محبت پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو, تم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. وہ لوگوں جس نبی کی یہ تعلیم تھی, اس نبی کے نام پر آج, اس نبی کے نام پر آج مسجدیں بنی ہیں, اور مسجدوں میں مسلک کے نام پہ بٹوارے ہیں, اور ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک کے مسلمان کو پرمیشن نہیں نماز پڑھنے کی. کب تک کرو گے یہ کام, کب تک یہ اختلاف اور انتشار اور تفرقے میں پڑے رہو گے میرے بھائی.
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ فرقہ بندی کو ختم کرو میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ، یونائٹڈ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایسے بن جاؤ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن تو دوسرے مومن کے لیے ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ کا ہر حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسے بنو کہ کہیں بھی آپ کے مسلمان بھائی کے ساتھ اتیاچار ہو، آپ کو تکلیف ہو، اس کا درد آپ محسوس کریں، اتنی یونٹی آپ کے اندر ہو۔ یہ یونٹی اللہ کے نبی نے پیدا کی تھی۔ میرے عزیزو، آج اتحاد اس امت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اتحاد کا فارمولہ بھی بتا کے جاتا ہوں۔ اتحاد پیدا کیسے ہوگا، یہ تفرقے ختم کیسے ہوں گے، اس کا فارمولہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن اور حدیث ہے، یہی رب کا قرآن ہے، یہی مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور رب کعبہ کی قسم، اہل حدیث کی دعوت بھی انہی دو چیزوں کی نام ہے، انہی دو چیزوں کا نام اہل حدیث کی دعوت ہے۔ رب کے قرآن کو تھام لو، مصطفیٰ کے فرمان کو تھام لو۔ علماء کا احترام اپنی جگہ ہے، ائمہ کا احترام اپنی جگہ ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین حق میں واجب القبول دو ہی چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان۔ ان دو چیزوں پر آ جاؤ، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ ہائی وے ہے جس ہائی وے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے لوگوں میں نے تم کو اس راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل کلیئر راستہ ہے، اور وہ اللہ کے دین کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، کچھ باتیں ان کے تعلق سے بھی رکھنی تھی، مگر وقت پورا ہو چکا ہے اور اب مزید آپ کا وقت لینا مناسب نہیں ہے، کافی تاخیر سے آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس معاشرے میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اس بستی کے لوگوں کو خیر و برکت سے نوازے، رب العالمین یہاں جو ہمارے اہل توحید بھائی رہتے ہیں ان کو توحید و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو اس منہج سے، اس دعوت سے کسی بھی وجہ سے بدگمان ہیں، دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس منہج کو، اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو آج کے جلسے میں آئے ہیں یا جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین امن، شانتی، بھائی چارے کو برقرار رکھے، اللہ ایک دوسرے کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے اپنا ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔